بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل غوث اعظم قرآن اکیڈمی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلی والی کلاس میں ہم نے حرف حافیہ یعنی حرف ضاد کے بارے میں پڑھا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا تو پہلے اس کلاس کو شروع سے آخر تک دیکھ لیجئے، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حروف طرفیہ میں سے لام کے بارے میں۔ تو آج کی یہ جو کلاس ہے بالکل ہی آسان اور مختصر سی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ابھی سے شیئر کر دیں۔ اگر آپ کے ایک شیئر سے کوئی بھی قرآن پاک کو صحیح پڑھنا سیکھ گیا تو یقین مانیے اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عظیم ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ میں سے کسی نے ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک بھی کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو آپ کو فوراً مل سکے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو ناظرین، آئیے آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ حروف طرفیہ کتنے ہیں۔ حروف طرفیہ 3 ہیں، لام، نون اور را۔ اس کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے۔ اور حروف طرفیہ جو ہیں ان کو ہم اکثر حروف زلقیہ بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہ 3 حروف جو ہیں حروف طرفیہ، ان کے نکلنے کی جو جگہ ہے، ان کی جو ادائیگی کی جگہ ہے وہ آلموسٹ سیم ہے، لیکن تھوڑا سا ان کے اندر ان کی نکلنے کی جگہ کے اندر، ان کے ادائیگی کے اندر ڈفرنس پایا جاتا ہے، تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے، زیادہ نہیں۔ اس لیے آج ہم نے یہ سوچا کہ پہلے لام کو اچھے سے سیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد نون اور را کو سیکھیں گے تاکہ آپ بہتر طریقے سے مخارج کو سیکھ سکیں۔ تو اب جو لام کی ادائیگی ہے وہ بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ لام کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں؟ آپ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں کہ لام کی ادائیگی کس طرح کرتے ہیں۔ دیکھیں، طرف لسان جب دواحق سے لے کر ثنایا تک کے مقابل مسوڑوں سے لگے تب جا کے لام ادا ہوتا ہے۔ طرف لسان جب دواحق سے لے کر ثنایا تک کے مقابل مسوڑوں سے لگے تب جا کے لام ادا ہوتا ہے۔ اب اس قاعدے کے اندر بات آتی ہے طرف لسان کی۔ طرف لسان کسے کہا جاتا ہے؟ تو آپ اسکرین کے اوپر زبان کی امیج کو غور سے دیکھیں، اس پر آپ فوکس کریں۔ اس کے سامنے والا جو یلو حصہ ہے اس پر آپ فوکس کیجئے۔ اس یلو والے حصے کے اندر 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے رأس لسان، دوسرا طرف لسان۔ رأس لسان کو ابھی آپ چھوڑ دیں کیونکہ اس کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی، یہاں پر بات ہو رہی ہے طرف لسان کی۔ تو زبان کا جو سامنے والا کنارہ ہوتا ہے، نوک کے ساتھ والا کنارہ، تو اسے کہا جاتا ہے، نوک کے ساتھ والے کنارے کو طرف لسان۔ پیچھے والا کنارہ نہیں، پیچھے والا کنارہ یہ حافہ لسان کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کی جو امیج ہے نا، آپ اس پر فوکس کریں۔ دیکھیں، پہلے آتا ہے اقصی حافہ، پھر ادنی حافہ، اور اس کے بعد جو آتا ہے یلو والا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں طرف لسان، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ طرف لسان ہے، جب یہ زبان کا سامنے والا کنارہ دواحق سے لے کر ثنایا تک کے مقابل مسوڑوں سے لگتا ہے تو تب جا کے لام ادا ہوتا ہے۔ لام کیسے ادا ہوتا ہے کہ جب طرف لسان، جب یہ زبان کا سامنے والا کنارہ اس کے ساتھ والا کنارہ جس کے اوپر آپ لکھا ہوا دیکھ رہی ہیں طرف لسان، تو یہ کنارہ دواحق سے لے کر ثنایا تک کے مقابل مسوڑوں سے لگتا ہے تب جا کے لام ادا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، یہاں پر بات آتی ہے دواحق سے لے کر ثنایا تک کے مسوڑوں کی۔ تو یہ دواحق سے ثنایا تک کے مسوڑے کون سے ہیں؟ تو آپ اس امیج پر فوکس کریں۔ ہمارے منہ کے اندر جو سب سے اوپر والا جبڑا ہے، اس میں سب سے پہلی جو داڑھ ہے دواحق سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی داڑھ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دواحق سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ نے دانتوں کے نام یاد کیے ہوئے ہیں تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ پہلے دانتوں کے ناموں کو اچھے سے یاد کر لیں اور زبان کے جو حصے ہیں ان کو بھی یاد کر لیں۔ اگر آپ نے وہ کلاسز نہیں دیکھی تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، آپ پہلے ان کو دیکھ لیں اور زبان کے حصوں کے نام اور دانتوں کی اقسام کو یاد کر لیں۔ تو بات ہو رہی ہے یہاں پر مسوڑوں کی کہ مسوڑے کون سے ہوتے ہیں؟ تو دواحق سے ثنایا تک، یعنی دواحق سے لے کر آگے کی طرف پیچھے کی طرف نہیں، آگے کی طرف
سنایا تک یہ جو ہے مسوڑے آتے ہیں، کیونکہ پیچھے کی طرف آپ چھوڑ دیں، پیچھے کی طرف تو دواہین آتے ہیں، پھر نواجز آتے ہیں، اور جو ہے پھر دواہق سے آگے کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں رباعیات، انیاب اور ثنایا وغیرہ۔ اس کو آپ نوٹ کر لیں اپنی کاپی وغیرہ پر۔ تو دواہق سے لے کر ثنایا تک کے جو مقابل مسوڑے ہیں، ان سے جب طرف لسان یعنی زبان کا کنارہ لگ جاتا ہے تب جا کے لام ادا ہوتا ہے۔ لام کیسے ادا ہوتا ہے اس کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں، اور اچھے سے یاد کرنا ہے کہ دواہق سے لے کر ثنایا تک کے جو مقابل مسوڑے ہیں، ان سے جب طرف لسان جب زبان کا کنارہ لگ جاتا ہے تب جا کے لام ادا ہوتا ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھ لیں اور کاپی پر نوٹ کر لیں کہ پہلے دواہق ہے، پھر انیاب، پھر رباعیات، پھر ثنایا ہے۔ تو یہ جو اگلے والے 5 دانت ہیں، یعنی 1 داڑھ اور 4 دانت ہیں، کل ملا کر 5 جو ہیں، ان کے ساتھ جب زبان کا کنارہ جب طرف لسان لگتا ہے تب جا کے لام ادا ہوتا ہے۔ آپ اس کی مشق کریں، یہ بالکل آسان ہے۔ تو کیسے کریں گے؟ لام لام لام۔ جب آپ لام کو ادا کر رہی ہوتی ہیں نا، تو یہ محسوس کریں کہ زبان کا سامنے والا کنارہ جو ہے سامنے والے 5 دانتوں کے مسوڑوں سے لگ رہا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں لام لام، جیسے حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، ال ال ال، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، الحمد للہ۔ آپ بھی میرے ساتھ اس طرح دہرائیں، اس طرح پڑھیں، الحمد للہ، اللہ اللہ، التی التی، للہ للہ، الذین الذین۔ تو آپ کیا نوٹس کر رہی ہیں کہ زبان کا جو سامنے والا کنارہ ہے، جسے ہم طرف لسان کہتے ہیں، یہ دواہق سے لے کر ثنایا تک کے مقابل مسوڑوں سے لگ رہا ہے تب جا کے لام ادا ہو رہا ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو لام کا مخرج جو ہے اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب آپ بار بار جو ہے مشق کریں اس لام کی، یہ بالکل جو ہے آسان حرف ہے، یہ نکالنا ادا کرنا سب کے لیے بہت ہی آسان ہے، یہ کوئی مشکل حرف نہیں ہے۔ تو آپ بس بار بار اس کی پریکٹس کریں تاکہ آپ قرآن پاک کے اندر جو ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جو ہے دوسروں تک ثواب کی نیت سے لنک کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔